ومن قرأ الفاتحة. جو مہینہ ہے اس میں خدا جعلم کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. اللہ اس مہینے میں گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندے کچھ ایسا نیک کام کر جائیں جس سے میں اپنے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ رمضان کا مہینہ انسان کو متقی بناتا ہے، باتقوا بناتا ہے. متقی یعنی خدا کا خوف. خدا کا خوف مطلب یہ نہیں کہ خدا کو جیسی ڈرنے والی شے ہے جیسے انسان اللہ بھاگے، اللہ سے بھاگتا رہے. اللہ سے بھاگنے کا مطلب نہیں ہے. خدا سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی اس سے دور رہے، واجبات پہ عمل کرے. یہی خدا سے محبت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خدا نے کہا اے رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. آپ فریاد کرتے رہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ یہ اللہ کو چاہتے ہیں، مگر یہ دیکھنا پڑے گا ہمارا دعویٰ سچا ہے کیا خدا بھی ہمیں چاہتا ہے. چونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ اتبعونی، ہماری اتباع کرو. جب تک اتباع رسول نہیں ہوگی خدا پسند نہیں کرنے والا، خدا دوست نہیں رکھنے والا.
پھر آیت کریمہ کہہ رہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں۔ اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ خدا کی خوشنودی کے لیے اتباع رسول چاہیے، پھر خدا خوش ہوگا، یعنی اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، صاحبان امر کی اطاعت ہو، جو امر کے مالک ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ خدا کا امر وہ ہے کہ جو خدا کہہ دے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس کا امر کسی چیز کو اللہ کا آواز دے کہ یہ ہو جا تو ہو جائے گا، یہ اس کا امر ہے۔ تو جو صاحبان امر ہو، کسی کو اولاد نہ ہو، کہہ دے میں نے 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، تو وہ ہے جو وارث کن فیکون ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تقوی کا مہینہ ہے، متقی بننے کے لیے۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ اور اس رمضان کا فائدہ یہ ہے، رمضان کی برکت یہ ہے کہ اس رمضان میں خداوند عالم نے شیطان کو زنجیر میں جکڑ رکھا ہے۔ شیطان کا کام بہکانا ہے، شیطان بہکانے نہیں آتا، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی نماز کی پابند نہیں۔ تو آپ سوال کیے مولانا ایسا کیا ہو گیا؟ آپ نے کہا کہ شیطان جو اس مہینے میں ٹکرا جاتا ہے تو لوگ سب دیدار ہونا چاہیے، سب نمازی ہو جانا چاہیے، سب روزدار ہو جانا چاہیے۔ بے نمازی کیوں ہیں، بے روزدار کیوں ہیں؟ وجہ اتنی ہے، 1 مہینے خدا نے شیطان کو قید کر رکھا ہے، باقی 11 مہینے 11 مہینے شیطان آزاد ہے۔ ان لوگوں نے شیطان کی اتنی اطاعت کی پریکٹس ہو گئی، شیطان کی باتیں مان کے کہ 1 مہینہ کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے، یہ 1 مہینہ کے لیے شیطان گویا آزاد ہے۔ اتنے عادی ہو چکے ہیں گمراہ ہونے کی، یہ مہینہ کافی نہیں ہے، جو کرتے چلے آئے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نہ کیجیے، یہ کام نے کہا شیطان نہیں، شیطان تو آزاد نہیں ہے، قید ہے۔ ہمارا نفس جو شیطان بنا بیٹھا، ہمارا نفس جو شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، وہ ہمیں خدا کے راستے میں نہیں آنے دیتا۔ یہ رمضان کی برکتیں بے حساب ہیں، بے حساب ہے۔ رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، تو اللہ زمین پر اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور زمین فرشتوں کے نور سے منور ہو جاتی ہے، اور جو اس نور میں نہاتا چلا جائے گا متقی بنتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی لیے ہمیشہ سوئے فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھ کے سوئیے، آپ کی ہر سانس ایک تسبیح ہے، ہر سانس ایک تسبیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت خدا تو ہے، آپ روزدار نہیں ہیں بلکہ خدا کے مہمان بن کر کے آئے ہیں، اور آپ کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے تسبیح کے طور پہ دی ہے۔ یہ تسبیح ہے کہ تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ تم سانس لے رہے ہو، تمہاری سانس ضائع نہیں ہے، تو صحیح میں سے تسبیح کا ثواب دے دو۔ سو رہے بنداس، ٹینشن نہیں ہے، گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں، تو کوئی نہیں کہے گا اٹھو کام پہ جاؤ، بیچارہ سحری کر کے رات بھر جاگا ہے، روزے سے سونے دو، یہ کہا جاتا ہے۔ عام دنوں میں اٹھو اٹھو کتنا سو گے، بھاگو یہاں سے کام پہ جاؤ، لیکن رمضان میں گھر والے میں بیچارہ روزے سے سونے دو، شاید خدا رحمت رحم ڈال دیتا ہے کہ روزے سے ثواب کما رہا ہے، سونے دو۔ ثواب سے کام نہ ہونے پائے، ہم ساری رات جاگ کے برائیاں کر کے پب جی کھیل کے فون چلا کر کے شیطان کو خوش کر لیتے ہیں، خدا کو ناراض کر لیتے ہیں۔ رات بھر جاگتے ہو، اس لیے جاگتے ہو، رمضان ہے تو رمضان ہے تو رات بھر جاگ کے
رضاداری کرو، خدا کی عبادت کرو، خدا خوش ہو۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رات بھر جاگ کے نماز شب پڑھو کم سے کم، تاکہ چہرے پہ نور آ جائے۔ قبر مرنے کے بعد جب کوئی نہ ہو تو کوئی تو ساتھ دینے والا، کوئی ہو جو ہمارا ساتھ ہو، کوئی ہو ہمارا مونس ہو، ہمارا ہمدم ہو۔ ہم دوست تلاش کرتے ہیں، دنیا میرا دوست ہوتا، اچھا دوست ہوتا، وفا دوست ہوتا، ہمارا دوست کو ضرورت ہے توڑ دیں۔ جہاں تنہائی ہے، جہاں کوئی نہیں ہے، وہاں دوست چاہیے۔ وہاں عمل کرو، نماز پڑھو، دوست ملے گا، روزہ رکھو، دوست ملے گا، زکات کو دوست ملے گا، خمس کو دوست ملے گا۔ حدیث میں ہے جب مرنے والا مر جاتا ہے، یہ جو اعمال ہیں، ایک سر کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک بائیں کی، یہ سارے اس کو اپنے حصار میں لیے رہتے ہیں، اور نماز سے، روزے سے، نماز سے، روزے سے، تمام اعمال سے نور نکلتا ہوتا ہے۔ اور ایک نور وہ ہے جو سر کے اوپر سینے پہ وہ طواف کرتا رہتا ہے۔ نماز پوچھتی ہے روزے سے، یہ کون ہے جو جانتا کا نہیں جانتا؟ روزے نے کہا نماز سے تو ہے کا میں نہیں، میں یہاں نہیں ہوں۔ خمس کا تو کا میں یہاں ہوں۔ زکات تو کا میں نہیں، میں یہاں ہوں۔ سب مل کے پوچھے بھائی تم کون ہو، تم اس سے بات کرو۔ وہ آواز دیتا ہے تم وہ ہو جس کی بنا پر تمہاری بقا ہے۔ میں محبت اہل بیت ہوں، یہ وہی بنا تھا، یہ محبت والا ہے، علی کی چاہت لے کر گیا ہے۔ میں تم سے افضل ہوں، تم یہاں موجود ہو، میں اس کے سینے پہ براجمان ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور تقویٰ ایسا کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں انسان کو خدا نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب کیا ہے؟ متقیوں کی ہدایت کے لیے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، خمسہ بھی کسی امام سے مولا سے یہ خمسہ شروع ہوا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ مولا کے ہی خطبات جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائے وہ لانے ہیں۔ نہج البلاغہ ہے کیا؟ نہج البلاغہ مولا کے کلام، خطبات اور مکتوبات اور کلمات اختصار مجموعہ ہے۔ پہلے یہ حتی کتابوں کا تھا، مگر سید علی نے ان کلمات اکٹھا کیا، ایک کتاب بنا، اس کا نام دیا نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ جس میں مولا کے مکتوبات ہیں، خطبات ہیں اور کلمات اختصار ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات۔ اور اس نہج البلاغہ میں جو مفسرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نہج البلاغہ میں انسان کو تجارت کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، حکومت کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، جینے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، جینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، خدا سے کیسے ملنا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جب مصر میں مولا کائنات کے اپنے خلافت کے دور میں محمد بن ابی بکر، کون ہے یہ؟ مسلمانوں پہلے خلیفہ عمر بن خلافہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر، جسے مولا نے پالا ہے۔ اس لیے کہا گیا نا، حدیث ہے نا، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر آغوش کا قصور ہے، کوئی کافر بنتا ہے، کوئی منافق بنتا ہے۔ یہ بیٹا کس کا ہے؟ پہلے خلیفہ کا۔ پالا کس نے؟ علی نے۔ اب تو پالا تو کیسا بنا؟ مولا کا شہدائی بن گیا۔ آغوش کا اثر ہے، مولا کی شہدائی بن گیا، مولا کا چاہنے والا بن گیا۔ کس کا بیٹا ہے؟ پہلے خلیفہ کا۔ جب مولا نے اپنے خلافت نے اس کو مصر کا جانشین بنا کے بھیجا وہاں پہ، تو وہاں کچھ مشکلات پیدا ہوئی، تو انہوں نے مولا سے مختلف کہا مولا مشکلات کیا کریں، تو مولا خطوط کے ذریعے بھیجا وہاں پہ کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔
تو یہ امیر شام صاحب ہیں، چونکہ انہیں علی سے، علی والوں سے بہت دشمنی تھی، محمد ابن ابی بکر کو عمرو عاص سے کہا گرفتار کرو، عمرو عاص سے گرفتار کروا دیا، اور کرنے کے بعد گدھے کی کھال میں زندہ ڈالا، گدھے کی کھال سی دی گئی، سینے کے بعد حکم دیا میرے شام میں جلا دو، یعنی زندہ جلایا گیا اسے محمد ابن ابی بکر کو، یہ صلاح دیا ہے لوگوں نے۔ جب اسے جلا دیا گیا تو امیر شام نے کہا میراث سے جاؤ مصر میں جتنی وراثت ان کی ہے القدر کی سب لے کر کے آؤ، خزانے میں لوٹ مار ہوئی لے کر کے آئے، اسے چھانٹنا شروع کیا، بہت خطوط تھے اس نے پھینک دیے، 5 خط ایسے ملے کہ جو مولا کائنات نے ابی بکر کو لکھ کے بھیجا تھا اس نے وہ رکھ لیا اپنے پاس، اور رکھ کے اپنے ساتھ سے کہتا جانتے ہو یہ وہ 5 خط ایسے ہیں جو مجھے خلیفہ بننے میں سہارا دے رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مولا کے خطبات و مکتوبات کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اور اسی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 165 جب مولا کائنات کا اول خلافت تھا اس میں آپ نے خطبہ دیا، کیا خطبہ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر، خداوند عالم نے ایک ایسی کتاب دی ہے، نازل کی ہے کہ جو بالکل روشنی دیتی ہے، جس میں اچھائیاں اور برائی بھی موجود ہے، جو کھول کر بیان کی گئی ہے، جس میں اچھائیوں برائیوں کو کھول کے بیان کیا گیا ہے واقع۔ پھر کیا ہے؟ فَخُذُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، بیان کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو، تاکہ ہدایت پا سکو۔ مراد کیا ہے؟ متقیوں کی ہدایت کے لیے رسول امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں اچھائی اور برائی کو کھول کے بیان کیا گیا ہے، تو بھلائی کا راستہ اختیار کر لو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو، چہرہ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا مولا کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے اچھائی کا راستہ پکڑو، برائی سے اپنے چہرے کو موڑ لو، اس کی طرف آگے نہ بڑھو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھ لو، فرائض کو پیش نظر رکھو جو فریضہ ہے، الفرائض الفراز، جو اللہ کے فریضے بیان کیے ہیں اس پر نگاہ رکھو، اسے چھوڑو نہیں۔ ادوہا الی اللہ تؤدبوا الی الجنہ، کیوں؟ اس لیے انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچائیں۔ اور یہ فرائض کیا ہیں؟ اصول دین، فروع دین ہے جو خدا نے نازل کیے، اس پہ عمل کرو تاکہ تمہیں جنت تک پہنچائے۔ خود امام فرما رہے ہیں کہ فرائض پہ عمل کرو، ہمیں مولا پہنچا دیں گے، مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم تم یہ کام کرو تو پہنچو جنت میں سیدھے، تو کیا ہوا؟ مولا کی بات نہ مان کے جا سکتے ہیں؟ مولا کی بات نہ مان کے ہم پہنچ جائیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم حراما غیر مجہول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، اس کو جو انجانی نہیں ہے، جو جانی ہوئی چیزیں ہیں، وَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَدْخُولٍ، ان چیزوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ حرام کیوں قرار دیا؟ شراب حرام کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر ہو جائیے گا، اور جو حلال چیزیں ایسی ہیں جس کو کوئی عیب اللہ نے قرار نہیں دیا ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر عیب نہیں پایا جاتا۔ پھر کیا فرمایا؟ فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرْمِ كُلِّهَا، مسلمانوں کی عزت، حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حرمت کا خیال کرے،
وشد بالاخلاص، اور کیا فرمایا، اور مسلمان حقوق کو کے موقعوں پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا. کہا جب کسی کام کے آگے بڑھو اسے خلوص رکھو. خلوص یعنی خدا کے لیے، اپنے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خلوص کے ساتھ رکھو. پھر کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده الا بالحق. مسلمان وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان کو اذیت ہو، مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی اذیت ہو، زبان سے اذیت پہنچے، بلکہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان سالم رہے، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے، مگر یہ وہ حرام کو حلال کرتا ہو، حلال کو حرام کرتا ہو. تو اللہ بتا دیا تو یہ نہ کہے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، خیبر کیوں ہوئی، اس لیے تم لوگوں نے حلال کو حلال نہیں کیا بلکہ حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. مولا واضح کر دیا مسلمان کی جان کا خیال کرو، مگر یہ کہ وہ حق کے خلاف ہو، حق کے خلاف ہو انہیں بخشا نہیں جائے گا، ان کو ایذا پہنچانا جائے نہیں، مگر یہ کہ جہاں واجب ہو جائے. مسلمانوں کی ایذا نہیں پہنچایا جائے گا، مگر جہاں واجب ہو جائے وہاں پر اس سے بدلہ لیا جائے گا. پھر فرمایا بادروا امر العامہ والخاصہ احدکم وهو الموت. تو اتنا عیش کر رہے ہو، چین سے ہو، ان چیزوں کی طرف بڑھو جو ہماگیری اور تم میں سے ہر ایک کے مخصوص ہے. جو چیز تمہاری مخصوص اس کے بھی آگے بڑھو، جو پیچھے بھاگنے والی ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ چونکہ گزر جانے والے لوگ تمہارے سامنے ہے اور موت کھڑی ہے، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے. فَإِنَّ النَّاسَ مَعَهُ وَإِنَّ السَّاعَةَ تَحْدُوكُ مِنْ خَلْفِكُمْ. یاد رکھو جو پیچھے پیچھے رہنے دو، جو آگے اس کا خیال کرو. موت کھڑی ہے جو پیچھے سے آگے کی طرف ہکائے لیے جا رہی ہے، پیچھے کھڑی ہے، جا کے بڑھتے جاؤ. آج پیدا ہوئے، کل 10 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال 55 سال، پتہ نہیں کب موت آ جائے. پیچھے موت کھڑی ہے، موت کا خیال کرو، ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھ جانے والوں کو پا سکو. ہلکے پھلکے رہو مطلب کیا ہے؟ مطلب گناہوں سے دور رہو، گناہوں سے بچے رہو، گناہوں کا اتنا بوجھ نہ ہو کہ آگے جانا مشکل پیدا ہو. تمہارے اگلوں کو پچھلوں کے انتظار کرایا جا رہا ہے. تمہارے ماں باپ گزر چکے ہیں، ان کا انتظار ہے، تم تباہ ہو گئے. انتظار ہو رہا. اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ. کون کہہ رہا ہے ہمارے؟ اللہ کے بندوں، اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو. اتقوا اللہ، خدا سے خوف مانو. فی عبادہ، ان کے بندوں سے، و بلادہ، اور شہروں سے. فإنکم مسئولون، کیونکہ تم جواب دہ ہو. تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. اللہ جو سوال کرے گا تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. حتی عن البقاع والبہائم. کیوں؟ یہاں تک کہ زمینوں اور چوپائیوں کو متعلق بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اس سے سرتابی نہ کرو. یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان پہ بھی ظلم نہ کرو. خدا کی اطاعت، رحم سب پر ہو. ایسا رحم ہو کہ جب شکاری کسی کا شکار کرے تو اپنا رحم جان کر کے شکار کرے، مولا اس سے مجھے مہلت دلا دو تاکہ بجائے بچوں کو دودھ پلا کے آتی. وہ جانتی تھی نا کہ یہ وہ احمد ہے کہ جو اتنا رحم دل ہے جو شکاری سے نجات دلا دے گا. مولا کا میں ضامن مجھے چھوڑ دے. وہ کہیں جنگل میں جانے کے بعد کیا کہتے کیا؟ واقعات چھوڑ کر کے گئی، دودھ پلا کے اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے امام سے وعدہ کیا تھا. جب آئی ہے امام قدموں پر پیر لگانے لگی ہے. شکاری کہتی ہے مولا یہ جانور اپنے زبان اتنے پکی، خود تو آئی، دونوں بچوں کو لے کے آ رہی ہے. نہ آتی آگے ہوتی نہیں، لیکن امام سے وعدہ کیا ہے. وہ کیسے ہوتی؟ یہ وعدہ ایک حرم کا نہیں ہے بلکہ وہ والوں کے لیے بدلدار ہدیہ ہے، تحفہ ہے. دیکھ ہدایت ہے. دیکھو ایک جانور کسی معصوم سے وعدہ کر لے سرتابی نہیں کرتی.
ہم دن رات وعدہ کرتے ہیں مولا سے، پھر بھی سرکاری کرتے رہتے ہیں۔ اتقوا اللہ فی عبادہ، یہاں تک کہ جانوروں سے، زمین پر چلنے والی چیزوں سے بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اس سے سرکاری نہ کرو، اور جب بھلائی دیکھو تو اسے حاصل کرو۔ یا فرمایا اچھی چیز دیکھو، ولا تعصوا اللہ وتعصوا واذا رأيتم الخير، اچھی بات دیکھو فخذوا به، اسے لے لو، واذا رأيتم الشر فاعرضوا عنه، اور جب برائی دیکھو اس سے مڑ جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں، برائی لے لیتے ہیں، اچھائی چھوڑ دیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں برائیاں اچھی لگتی ہیں، ہمیں مولا کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں قرآن کی ہدایت اچھی نہیں لگتی۔ ایک خطبہ اور ہے 24 نمبر کا، وَلَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ حَقَّ، مجھے اپنی زندگی پسند ہے، میں حق کے خلاف چلنے والوں، گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں جو لوگ واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، جو حق کے سے منہ موڑنے سے جنگ کرنا پڑے تو میں اس سے جنگ کروں گا، اس سے مقابلہ کروں گا۔ وَخَافَةَ الْغَيْبِ مِنْ إِذْهَارِ الرَّائِحَاتِ، اور سستی نہیں کروں گا۔ پھر کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادِ، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو، غضب سے بھاگو اور رحمت خدا کے دامن پناہ لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں اتقوا اللہ عباد اللہ، فروا الی اللہ من اللہ، اللہ کا خوف رکھو، خدا کے عذاب سے فرار اختیار کرو۔ جب عذاب آ جائے گا تو فرار بڑا مشکل ہے، بچنا بڑا مشکل اس سے ہے۔ خدا کی رحمت کا دامن، خدا کی رحمت میں شامل ہو جاؤ، خدا کے عذاب سے بچو۔ وَانظُرُوا فِي الدِّينِ نَهْجَهُ لَكُمْ، کیوں؟ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کے آیت کے احکام کو بچا لاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام فرما رہے ہیں، بار تحقیق کر رہا ہوں، قول اس کا ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، ان کا خطبہ ہے۔ کیا خطبہ ہے؟ قوموا اصبحوا بقوم فعلی ضامن الفرقوں، فرمایا کیا فرمایا کہ جو تم پر عائد کی ہوئی احکام ہے اس کو بجا لاؤ، علی تمہاری نجات اور اخروی کا ضامن ہے۔ اگر تم خدا کے واجبات پہ عمل کرو گے، محرمات سے دور رہو گے تو علی تمہاری شفاعت کرے گا، تمہارا ضامن ہے۔ اور اگرچہ دنیاوی مراتب تمہیں حاصل نہ ہو، اگر یہ دنیا میں مشکلات پیدا ہو، یاد رکھو اگر تم نے اپنے آپ کو اسے دور کر لیا، یاد رکھنا شفاعت نصیب نہیں ہونے والی۔ تقوی اتنا عظیم شے ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار خدا سے، اللہ کے سامنے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ جب تک متقی نہ بنو گے اہل بیت کا دامن نہیں ملنے والا۔ متقی بننا ہے، جب متقی بن جاؤ گے اہل بیت تمہارے ساتھ ہوں گے، قرآن تمہارے ساتھ ہوں گے، خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ خدا آواز دے رہا ہے، متقی بندے ہمیں اچھے لگتے ہیں، متقی وہ ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے عمر گزار دیتے ہیں، خدا کی راہ میں خود کو گزار دیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ ختم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا فرار کی جگہ ہے۔ آخرت کے سامان مہیا کرو، سے پہلے کہا آخرت کے سامان کو مہیا کرو تاکہ وہاں تمہیں مشکل نہ آنے پائے، وہاں بے چینی نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں خالی ہاتھ رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہاں جائے ہمارا خالی ہاتھ رہے، اس کو مجھ سے لڑیں کہ مولا آئیں گے بچا لیں گے، مولا آئیں گے والا بچائیں گے، مگر یہ مولا فرمایا ہے کیا؟ واجبات پہ عمل کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو میں نے بیان کیا نماز کے بارے میں، رسول اسلام پر نماز واجب تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا، اے رسول رات میں کم کھڑے رہا کرو، دیر تک نہ کھڑے رہا کرو، کیونکہ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اور پھر رسول اسلام نے مولا کائنات کو وصیت کی، یا علی
علیہ السلام، یہ علی تم پر نماز شب ہے، نماز شب پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ علی تو خود فارغ و مختار ہے، علی قسیم نار الجنہ ہے، علی شافع محشر ہے، انہیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی ہے؟ کیا ضرورت قرآن پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ علی قرآن ایسے پڑھتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، قدم پیر رکھا اور دوسرے پیر رکھتے قرآن ختم ہو گیا۔ قرآن ناطق علی ہے، قرآن سمجھانے والا علی ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاتھی بن کر گیا اسکول کا ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آواز دیں گے چونکہ ہم خدا کے بندے ہیں۔ جب مولا علی نے سورج کو پلٹایا تو ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے علی کو خدا کہیں۔ علی نے سورج پلٹانے کے بعد پہلے سر کو سجدے میں رکھا کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ خدا ہے جس کے سامنے میں سر رکھ رہا ہوں، یاد رکھو میں بھی اس کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ علی نے اعلان کر لیا اگر میں سجدہ نہ کروں لوگ غلط سمجھ جائیں گے، سجدہ کر کے بتایا کہ علی خدا نہیں علی بندہ ہے۔ مگر آج کل ماشاءاللہ شورا حضرات حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے اپنے نفس کی باتوں کو قرآن و حدیث سے ٹکرا دیتے ہیں، اپنی چاہت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں اللہ میں ہمیں قرآن ہو گئے۔ اشعار کیا ہے؟ تخیلات مجموعہ اشعار ہوتے ہیں، قرآن حدیث کے اس پر نہیں ہوتے، تخیلات جو ہم نے سوچا وہ کا مطلب کیا ہے۔ دین تخیلات مجموعے کا نام نہیں ہے، دین اہل بیت کی معقولات، اہل بیت کے قول اور قرآن کی آیات کا نام ہے۔ قرآن ہمیں قرآن سے دین لینا ہے، معصوم سے دین لینا ہے، تو اس لیے اور آپ دیکھیں میرے بات آ گئی اشعار کی، اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم لاہوبالی فالتو اشعار کہیں گے تو بعض مجتہدین کے مقابلے میں روزے کو خطرہ ہے۔ فالتو اشعار کیا؟ غزل کے اس کے اس کے اشعار جو کہتے ہیں لوگ، وہ کہیں گے فالتو اشعار ہو گئے نا، یہ روزے کو خطرہ ہے کیونکہ تم نے خدا کی عبادت چھوڑ کے تخیلات کو لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خدا کا مہینہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، رحمت خدا ہے۔ جب رسول اسلام کو لوگوں نے کہا ہذا شاعر، اللہ کے شاعر نہیں ہے، اللہ کے بھیجا نبی ہے، یاد ہے نا؟ جب رسول اسلام جب اس زمانے میں بہت ہی فصاحت و بلاغت تھی اور اپنے اپنے اشعار بڑے بڑے فصیح بڑے زمانے میں تھے، بہترین کلام کہنے والے، بہترین اشعار کہنے والے، لگتا ہے میرا جانتے ہیں آپ، لوگوں نے اپنے اشعار کو کعبے پہ وضع کر دیتے تھے، کعبے ٹانگ دیتے تھے، کہہ لیے تعریف کے لیے ہمیں تعریف کرے گی، یہ قبیلے کا یہ شعر، قبیلے کا یہ شعر، قبیلے کا یہ شعر، تو لوگوں نے رسول سے کہا آپ بھی آئیے، جو ریل ہے گھبراتے کیوں ہیں؟ سورہ کوثر آپ کے پاس ہے، رسول نے کیا کیا؟ سورہ کوثر لیا، کعبے پہ آویزہ کر دیا، جیسے ہی کعبے پہ کوثر آئے کہا کرتا ہوں یہ کوثر نہیں تھا بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیت تھی، رسول کی بھیجی ہوئی آیت تھی، یہ وہ تخلیق تھی جو زہرا کے نام سے گویا رسول کی بیٹی کے سامنے تمام بیٹیاں ضائع ہو گئیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور جب آویزہ کیا سورہ کوثر کو، سوائے تمام شعر پڑھتے رہے، اس سورہ کوثر بھی پڑھا، ردی بھی بہترین، قافیہ بھی بہترین، اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا نا، ایک سورہ کا جواب لاؤ، 10 آیتوں کا جواب لاؤ، ایک آیت کا جواب لاؤ۔ علی گڑھ ماتا کے کالج میں پروفیسر تھا، نام یاد نہیں آ رہا ہے، جس نے قرآن کو پروفیسر ہے، اس نے قرآن کی تفسیر کسی نہج اللہ کی تفسیر لکھی ہے، شرح لکھی تھی۔ اس کے شاگرد نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ دین کو ضائع کرنا، دین کو مٹا دینا، ہمارا مقصد یہی ہے،
جو اللہ رسول چاہتے ہیں یہ دل مل جائے. تو یہ نہج بلاغہ ہے، یہ قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہج بلاغہ وہ ہے کہ جسے سمجھنا مشکل ہے، یہ کلام خدا ہے، یہ کلام بشر ہے. تو شافعی کیا کہا؟ ماتا شافعی ویسے دلیل، شافعی مر گیا، سمجھ نہ سکا یہ خدا یا خدا ہے. کلام علی کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے قرآن ہے یا علی کلام بندے کلام ہے. وہ کہتا ہے اپنے استاد سے حضور ایک کام کرو، مسلمانوں کے اللہ نے اپنے قرآن میں چیلنج کیا ہوا ہے کہ کوئی ایک آیت لے کر کے آؤ، ہم رہنے کی قرآن ختم ہو جائے گا. جب جواب آ جائے گا دل ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا. تو کیوں نہ اسی نہج بلاغہ سے کچھ باتیں لے کر قرآن ڈال دیا جائے، قرآن ڈال دیا جائے تاکہ جواب قرآن ہو جائے. ایک کافر اسے معلوم تھا کہ یہ کتاب خدا کی نہیں، خدا کے بندے کی ہے، وہ کتاب اللہ کی ہے. اس میں سے ایک آیت وہاں ڈال دی جائے تو بدل جاتا ہے. آواز دی نہیں، گھبراؤ نہیں، یاد رکھو یہ کتاب اس بندے کی ہے جو اس کا بھی خدا ہے، جو اس کا بھی خدا ہے. ہم لاکھ بدل دیں یہ الگ ہو جائے گا، ہے الگ ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد والا. جیسے اور دیکھا کیا کہا، اپنے اپنی اشعار اتار لیے. ایک جملہ کا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر کا ہے ہی نہیں، یہ کسی غیر بشر کلام ہے. اور سمجھے یہ چیلنج کیا تھا؟ اما جب کوئی قرآن کے آیت کا جواب جو قرآن سامنے نہیں لا سکتا تو جو قرآن ناطق ہو اس کا جواب کوئی کیا لائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والا. دنیا نے بہت جواب لانے کی کوشش کی ہے، دنیا نے بہت جواب لانے کی کوشش کی. ہمارا خدیجہ کے مال سے فقیر امیر ہو گئے، خدیجہ کے مال سے فقیر امیر ہو گئے، ایسے امیر ہو گئے غنی بن گئے. اور جو غنی تھا واقعی غنی تھا، جو فاروق اعظم تھا، جو صدیق اکبر تھا اور ہے وہ جہاں تھا وہی رہ گیا. علی کو ہے اس نے دعویٰ دیا، کیا دعویٰ دیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا پوچھ لو. سب نے سنا ہے، سب جگہ لکھا ہے کہ علی دعویٰ کیا دعویٰ کیا دعویٰ کیا، جو پوچھنا پوچھ لو. کہیں یہ نہیں لکھا علی نے کہا ہو کہ رک جاؤ سوچ کے بتاتا ہوں. کہیں یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ فلاں سے پوچھ لوں. یہ تھا اللہ کا خلیفہ، بھیجا خلیفہ، یہ رسول یا رشید تھا. ایک وہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے. صلوات پڑھے محمد والا. سوچنے کی بات ہے جو غیروں کے کہنے پر مدد کر دے، اپنے بلائے علی نہ آئے گا، علی مدد نہ کرے گا. یہ علی ہے جو مشکل کشائے کائنات ہے. اس زمانے میں القاب بدلے گئے، جس پہ جو جس لائق نہ تھا اس کو لے دیا گیا، مگر تلوار کسی کو نہ دی گئی. کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، مگر لاپتہ کوئی نہ بن سکا. کیونکہ لاپتہ کے لیے ذوالفقار جیسی تلوار چاہیے، وہ جس کے ہاتھ میں ہوگی وہی لاپتہ ہوگا. بوڑھے بہت مل گئے، ایسا جوان کوئی نہ ملا. صلوات پڑھے محمد والا. جو مشکل کشائے کائنات ہے.
رسول کو اللہ نے کہا علی کو بلا لو. کیا کہا؟ بلا علی کو. رسول نے کیا پڑھا؟ نادے علی. اس نے کہا اللہ نے کہا نادے علی، نادے بلاؤ اس کو علی کو. تب رسول نے کہا نادے علی. یہ جملہ نادے علی جو ہے، نادے علی مظہر العجائب، عجائبات کا مظہر ہے کہ اللہ نے جو سے کہلوایا کہو رسول سے نادے علی، علی کو بلاؤ. اے رسول پریشان کیوں ہو، گھبرائے کیوں ہو؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اما جب بدر بیکار رہا، بہت بیکار رہا، یہاں کیا کرنے گئی؟ علی کے مقابلے میں مرحب آیا. کیا ہوا؟ مرحب کا حال ابتر ہو گیا، تو حصہ نصیب ہو گیا. دو اور تھے، وہ دیکھ کے بھاگے نہیں، مقابلے میں علی کے آ گئے. اما کافر تھے مگر جانتے تھے وفاداری کیا ہے. صلوات پڑھے محمد رسول نے بلایا نادے علی مظہر العجائب. رسول علی کو لگی تو عجائبات مظہر ہے. تجدہ علی فی النوائب. اس علی کو اپنے لیے اپنی مشکلات میں دوست پائیے گا، مددگار پائیے گا. یہ اللہ نے کہلوایا تھا رسول سے، اور آج کچھ اور نکلا ہے. کچھ اور نکلا ہے. نہ دے فلانن، ارے نہ خود علی بلا رہا تھا، تو فلاں کو بلا رہے. نہ دے فلانن مظہر جاہد، اما جاہد تو مظہر نہیں ہے، مسائب کا مظہر ہے، گناہوں کا مظہر ہے، حلال و حرام کا مظہر ہے. جس نے دین کو بدلا اس کا مظہر ہے. دین کو بدلنے کا بڑا طریقہ تھا. یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. اما کیسی امت تھی؟ دنیا کہتی ہے ہم رسول کے بنائے دین پر چل رہے ہیں. بالکل غلط. رسول کے دین پر نہیں چل رہے ہو. چونکہ رسول کا دین تحریف نہیں ہوا، تم اس دین پر چل رہے ہو جہاں اس نے بنایا ہے. تم اس کی دین پر چل رہے ہو، رسول کے دین پر نہیں چل رہے. صلوات پڑھے محمد رسول کے دین میں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. جو محمد حلال کیا قیامت تک حلال ہے. حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جو یہاں حرام تھا قیامت تک حرام ہے. مگر یہ آئے تھے جناب، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہونا چاہیے، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ دین تمہارے خیالات کا دین ہے. بہت سو ہے جناب، صبح شام تو نہیں، ایک بار بلایا جاتا ہے اٹھیے. بہترین آواز ہے یا لا خیر العمل، بہترین عمل کی طرف ہو. حسین سے یزید کی جنگ کیا تھی؟ ذاتی جنگ تھی. وہ اپنے گھر کیا مسئلہ دونوں کا. جب کہاں آگے مولا نے کہا نا، خطے میں کہا اتر رہا، جب مسلمان پہ اذیت نہ کرو، مگر جب وہ دین میں روڑے لگانے لگے تب اس سے مقابلے میں جنگ لڑنے میں کوئی گریز نہیں ہے. ہم دین کو بچانے آئے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی پہلی کائنات کی ہنگامی میٹنگ جس کا نام رسیدہ ہے، رسول پہلے آئے تھے نماز پہنچانے، دین پہنچانے، روزہ پہنچانے. رسول اسلام نے ہنگامی میٹنگ بنائی، جلدی بلاؤ، آؤ جلدی آ جاؤ. وہاں کیا کیا؟ وہاں مددگار مانگا، ناصر مانگا. یا رسول اللہ مدد کے ساتھ آپ نماز پہنچانے آئے، نماز پہنچائیے، روزہ پہنچائیے، حج پہنچائیے. پوچھے کون ہے میرا ساتھ دینے والا جو نماز پہنچائے گا، روزہ پہنچائے گا، جماعت لے کے جائے گا. گلی گلی گھومے، کون ہے میرے ساتھ؟ کوئی ہے جو گلی کوچے میرے ساتھ چلے، چٹائی لاد لے، لوٹا باندھ لے؟ کوئی ہے گلی گلی جانے والا نماز لے کے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو؟ کہ بھیا نماز کس منہ سے پھر بات کروں؟ کوئی تو ہو جو اس نماز کو بچا لے. پہلے بچانے والا چاہیے. اسی رسول نے کوئی ہے جو میری مدد کرے. جب ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں
اسی لیے کیا کہا تھا کوئی وحی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، سب گھر کا ڈھونگ ہے، منبر بیٹھ کے شراب پیتا تھا، یہ لوگ جمعے کی نماز اٹھ کے پڑھاتے تھے، صبح کی نماز بیش آتا تھا ایک اور پڑھا دو، یہ خلیفہ تھا جسے نماز میں کیسے رہنا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے نا کتاب کافی ہے، تو کتاب کہ اللہ تقرب السلام وانتم سکارا، نماز کے پاس نہ جاؤ تو نشے کے عالم میں رہو، قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن کی بات تو مانتے نہیں، اور جو قرآن کی بات نہ مانے تو کیا گارنٹی رسول کی بات مانے گا؟ حسین کی جنگ یہی تھی نا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، چونکہ دین کو خطرہ آج 16 تاریخ ہو گئی، کل 18 ہے، کل شب ضرورت بنایا گیا، کل اعمال ہے، اعلان کرتا چلو کہ اعمال انشاءاللہ کل 11 شروع ہو جائے، جیسے صحت کا نظام بھی ہوگا تو اعمال 11 شروع تاکہ تاخیر کے ساتھ چھوٹا اعمال کی تاخیر کے ساتھ شروع ہوگا تاکہ اطمینان سے انسان صحت کا بلو ہے۔ عزیزوں، رسول اسلام نے کیا مانگا امت سے؟ ایک مانگا، وہ کیا تھی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے قرابتداروں سے محبت مانگی، کچھ اور نہیں، نہ دولت مانگی، نہ جائیداد مانگی، نہ سونا چاندی مانگا، نہ جان مانگی، جان جہاں مانگی وہاں دی نہیں، جہاں جان چاہیے تھی اسلام کو وہاں تو دی نہیں، رسول نے خود جان دی ہے، رسول نے خود جان دی ہے، کسی سے جان مانگی نہیں، وہ رسول کی دنیا میں تھا اس کیفیت سے تھا، تاریخ کا جب لکھے دکھے تاریخ کہ تاریخ کو لوگوں نے مٹایا، پر اللہ رحم کرے ہمارے علماء کو، خدا پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے اپنے خون پسینے سے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اس دور میں بڑی بڑی کتابیں دریا پھٹ کر دی گئی، کشتی میں رکھ کے دریا کے حوالے، نہ کتاب ہوگی نہ شیعت باقی رہے، شیعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ علماء کرام کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، ہم بڑی آسانی سے علماء کو مخاطب کر دیتے ہیں، یہ مولانا ایسا، وہ مولانا ایسا، یہ عالم ایسا، وہ عالم ایسا۔ عالم بننے کے لیے چھوڑیے، آپ ہر 10 دن ماں باپ کو چھوڑ کے کسی مکتب بیٹھ جائیں گے، 10 دن کسی دینی اسکول بیٹھ جائیے جہاں تمہارے ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، گھر والے نہ ہو، ایسے مقام بیٹھ جائیے جہاں کھانا مل رہا ہے پتہ نہیں کیا مل رہا ہے، اب کھانا ملتا ہے، اور ایک زمانہ تھا جو کھانا بھی صحیح ملتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، مٹی نہیں آ سکتی، انتظار ہوتا ہے ہمارے بھیا سعودی سے آ جائیں، فلاں سے آ جائیں، ماں کا انتقال ہو گیا، یہ دین حاصل کرے نہیں آ سکتے، تدفین ہو گئی، مٹی ہو گئی، چہرہ نکال دیا گیا، اس مدرسے جو گزرا ہے یہ علماء گزرے ہیں، یہ عالم کہ جو دین حاصل کرنے کے لیے ماں کو چھوڑا، قریب کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، عبادات کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، گھر کے سکون کو چھوڑا، اپنے در بستر کو چھوڑا، ماں کی محبت کو چھوڑا، باپ کے پیار کو چھوڑا، بھائی کی چاہت کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، کہاں پہنچا؟ ایک ایسے مقام پر جہاں اپنا کوئی نہیں، غریب تیار ہے، غریب جگہ ہے، غریب مقام ہے، وہاں پہنچا اس لیے تاکہ دین حاصل کرے اور حاصل کر کے جو محروم لوگ ہیں ان تک خدا کا دین پہنچائے۔ اسی لیے وہاں فرماتے ہیں نا کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر اچھاتے ہیں، یہ عظمت علماء کی ہے، اور ہم لوگ جھٹکے میں عالم کی عزت ڈال دیتے ہیں، ایک جھٹکے میں تم عالم کیسے عالم، تمہاری اوقات کیا،
تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، سے بات کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نفس ہے، نفس عظیم ہے ہمارے لیے، مگر نہ کوئی سوچے انسان کہ ہم تو کسی عالم کو برا بھلا کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر سے کوئی بیٹا ایسا ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا حضرت برتاؤ کرے، کوئی سوچا ہے؟ اللہ جانے، اپنی بات نہیں کر رہا، میں جو حالات دیکھے ہیں علماء کے دل میں اللہ نے ایسا صبر دے رکھا ہے، ایسا صبر خدا نے اپنے دین کے نام پر، کسی امام نے کسی جگہ پر امام جماعت ہے، مجلس پڑھنے آیا ہے، کچھ کرنے گیا ہے، وہاں کیا نہیں کہتے؟ کیوں؟ 4000 5000 9000 تنخواہ میں 1000 باتیں سنا دیتے ہیں جو اپنے گھر والوں محلے والوں کو نہیں سناتے، اور نا گریبانی شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، کہتا ہے کوئی، مگر ایک عالم کو جس کو جو دل میں آتا ہے کہہ کے نکل جاتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، کیوں؟ بلانے کا مسئلہ ہو جائے، ہماری دوستی برقرار رہے، دوستی خراب نہ ہونے پائے، مولوی ہے، مولوی جانے، کہنے والا جانے، ہم قوم میں آنے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھی وہاں اس کا خلاف ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، کبھی سوچا یہ بھی انسان ہے نا، دل میں صبر کہاں سے آیا؟ شاید امام رضا نے صبر دیا، مولا علی نے نجف اشرف میں جو جا کے متھا ٹیک کے آتا ہے، مولا علم اپنے صدقے میں دے دو، جو قم جاتا ہے سر اپنے قوم کے قدم رکھتا ہے، بی بی اپنے صدقے میں علم دے دو، شاید وہ سمجھ دیتی ہیں تم میرے راستے میں جا رہے ہو جو ہمیں نہیں بخشا گیا، تم تمہارے راستے بتانے والے ہو، تم دین بتانے والے ہو، دین پھیلانے والے ہو، سوچے کبھی مراج نظام والیاں کون دے رہا ہے؟ ہم ہی دے رہے نا، مراج نظام کون ہے؟ جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے ہاتھ نہیں ملایا، کبھی بات نہیں کی، گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، بات کیا ہوتا، ساتھ رہے ہوتے، اٹھے بیٹھے ہوتے، تب معلوم پڑتا غلط کیا، خراب کیا، بغیر دیکھے بغیر کیے ہم 1000 گالیاں دیتے ہیں، فلاں وجہ ایسا، فلاں وجہ ایسا، فلاں عالم ایسا، کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے وہی راستہ اپنا رکھا ہے جو دشمنان اہل بیت نے راستہ اپنا رکھا ہے، وہی راستہ اپنایا ہے جو علی کے مخالفین نے راستہ اپنایا تھا، مگر یاد رکھے ایک عالم بن جائے گا، دوسرا آئے گا، خمینی چلے گئے، خامنئی آ گئے، پوری چلے گئے، سیستانی آ گئے، علامہ ہلی چلے گئے، مفید چلے گئے، ستون چلے گئے، بہلول چلے گئے، سب جاتے رہے، مگر اللہ نے نائب رحمیت کرا، یاد رکھو جب تک میرا امام پردے غائب ہے اس کائنات کو ہدایت سے خالی نہیں رہنے دیں گے، صلوات پڑھے محمد والے دین کی عزیت صحیح رسول اسلام نے، رسول کیا تھا؟ ابو جہل چچا تھا، ابو لہب چچا تھا، فلاں بیوی تھی، کیا دقت تھی؟ علی کی بھابھی تھی، کیا دقت تھی؟ مان جاتے، بھابھی آپ کے ہو رہی، سمجھا کہا تھا، چچا نے کہا چچا سلام علیکم، سلام علیکم، آپ لوگ ایسے ہی بات ہے کیا؟ رسول نے کہا جب طالب کا بیٹا ہے تم سے کیا کہنے چاہے کہ تمہارے خدا کو بڑا بڑا نہ کہو، خدا سے عزیز نہ کرو، تو رسول اسلام نے کہا چچا یہ اپنے محترم اگر یہ لوگ ایک ہاتھ سے چاند ایک ہاتھ سے سورج رکھ لیں تب بھی خدا کو وحدہ لا شریک کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہہ چلے گا، خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے، خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے، امام جو پڑھتا ہے غائب میں وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، دنیا ناراض ہو جائے، مگر جس خدا کے لیے زندہ ہے، جس نے ہمیں حیات دی ہے، حیات کو امام کے لیے کرنا، مولا کائنات کے سامنے کیا بڑا لگا تھا، یعنی کیفیت کیا ہے بدلی، کیا حالات کا ظاہرہ، کیفیت یہ ہے کہ لوگ سلام تو دور کی بات ہے، علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے، کیا تھی علی مظلومیت کی حد کی تھی نا کہ ایک امام وقت سلام کرے لوگ اسے جواب نہ دیں، علی روتے تھے کہ زہرا آج وہ وقت آ گیا ہے
کہ علی سلام کرا تو جواب نہیں دے رہا ہے. تو زہرا تشریف دیتی تھی گھبرائیے نہیں. یہ وہ زہرا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے علی بیٹھ کے روتے تھے, اپنے غربت پہ روتے تھے. حق چھینا گیا, فطرت چھینا گیا, زہرا جھٹلائی گئی, علی سر کو نیچے کیے بیٹھے تھے. تلوار کیوں؟ تاکہ دین برباد نہ ہو, دین محفوظ رہے. علی خاموش تماشائی تھے, علی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. علی نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. کیوں؟ تاکہ دین ختم نہ ہونے پائے. اللہ وہ قسم کے آنے آ گیا. آپ نے سنا ہے نا کہ زہرا کے دروازے کی آگ لگنے دبا دی نہیں. زہرا کا دروازہ جل گیا, اور جب دروازہ چلا ہے تو جناب زہرا جو تھی وہ کھڑی تو تھی پیچھے, اور جب کھڑی تھی تو آواز تھی کیا اس گھر کو جلا رہے ہو جہاں وحی آتی تھی, جہاں جبرائیل آتے تھے, جہاں رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے, جہاں پہ رسول کے دو چھوٹے چھوٹے بچے جواب کیا آیا ہے, ہوا ہے تو ہوا کریں, رہتے ہیں تو رہا کریں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. جلتا ہوا دروازہ جب زہرا پہ گرایا گیا ہے, ملعون نے اپنے پیروں سے زور مارا ہے, وہ دروازہ گرا ہے, زہرا پہ گرا, اور گرنا تھا کہ وہ کھیل جو آگ سے لال ہو گئی تھی جناب زہرا کی پسلیوں میں چبھ گئی اور پسلی ٹوٹ گئی. موتی شہید ہو گیا. ہائے رے ولایت کی عبادت کرنے والی اپنے دکھ کو بھول گئی, اپنے زخم بھول گئی. کہاں ہے فضا؟ ارے علی کو پکڑو, علی کو لوگ لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر ہے. جناب زہرا نے فضا سے کہا سہارا دو. زہرا کو فضا نے سہارا دیا, دوڑ کے آگے گئی, ایک ہاتھ سے علی کو ہاتھ ڈالا, پٹکا پکڑا, کاری خلو بر حسن, علی کو لے کے نہ جاؤ. ایک ظالم آگے بڑھا, زہرا کے رخسار پہ تماچا مارا. ارے قرفل نے زہرا کے بازو پر ایسا وار کیا کہ زہرا کا باؤ زخمی ہو گیا. علی کا پٹکا زہرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. زہرا منہ کے بل زمین پہ آ گئی. عجب میں خیال آیا, ارے ایک بیٹی ہے, یتیمہ ہے, یہ مسلمان اتنا ظلم کر رہے ہیں, مگر ہائے سکینہ, ارے کربلا نے شمر گوشوارے چھین رہا ہے, ارے تالیانے مار رہا ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. عزیزو, علی کی غربت سنو گے, علی کی غربت سنو گے. علی کہتے تھے ہائے علی غریب ہو گیا, علی غریب ہو گیا. جب سنا نہ بچوں سے حسنین دوڑ کے آئے, علی کے پاس آواز دی, یا بتا ماتا تمنا, اے بابا میری ماں مر گئی. اور یہ سننا تھا. علی غش میں گر گئے, زمین پہ گر, غش آ گیا, غش سے بھاگا ہوا دوڑ کے حجرے میں آئے. دیکھا زہرا آرام کر رہی ہے, بیٹھے ہوئے کہا زہرا آواز نہ ہوگی, علی بلا رہا ہے. بنت رسول آواز تو علی بلا رہا ہے. فاطمہ علی بلا رہا, آواز نہ ہوگی. اتنے چادر ہٹی, کیا دیا خط رکھا تھا, اس میں لکھا تھا اے علی رات کو غسل دینا, کفن دینا, تمہیں نواجرہ تیار کرنا. ارے علی نے غسل دیا, کفن دیا, پہلو شکستہ دیکھا, علی روئے ہیں, چیخ مار کے روئے ہیں. مگر ہاں علی کو ایک وقت ایسا آ گیا جو علی نے زہرا کو دفن کر دیا, نگر نشان قوم مٹا دیا. ارے دشمن کا اتنا خوف, علی بیٹھے ہیں, نشان نہیں معلوم. ہاں عزیزو, یہ زہرا ہے جس کا نشان مٹا دیا گیا. ہائے علی, جب دنیا سے رخصت ہو گئے, علی کے جنازے کو کوفے میں لایا گیا, دفن کیا گیا, نشان مٹا دیا گیا. ارے کسی کو معلوم نہ ہو کہ علی کی قبر ہے. زمانہ پورا شور ہے, کہیں سے غربتی نہ ہے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ واسطہ جناب ناصر خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما. یا اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خدا یا واسطہ جناب ناصر کا اس رحمت میں, اس برکت کی بارش میں, یا اللہ ہم اس ہر ایک کو اپنی رحمت کی بارش میں عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں گناہوں سے بھرا ہوا ہے اسے ختم کر دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ
ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ حاضرین و غائبین تو پریشان کو دور فرما یا اللہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد خدایا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقیع کے ربط نبی کے اسباب مہیا فرما یا اللہ مظلومین کی حفاظت فرما جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما مراتی اسلام کو صحت و سلامتیت فرما یا اللہ امام کے ظہور میں تاثیر فرما اور ہم کے عوام صاحب شلام فرما ایک سورہ حمد اور فی بات اللہ پڑھ کے یہ غائبانہ فاتحہ ہے جو حضرات سحری قاری کروا رہے ہیں ان کی مرحوم صاحب